بیٹھ کر کے کہتے اسلام کا وناش کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خاتمہ کر دیں گے، ان کی سچائی بتائیں گے، ان کی حقیقت بتائیں گے۔ ظالموں، تم اپنے بدن سے کھجلی نہیں مٹا سکتے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھو، تم نے ابھی ظلم کیا ہی کیا ہے۔ ہلاکوں نے تو ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، چنگیز نے تو بغداد کو خون خون کر دیا تھا۔ کئی ظالم یزید آئے اسلام کو ہلانے کے لیے، وہ 50 سال تک حکومت کر کے اس اسلام کا بال بیکا نہ کر سکے۔ تم 5 سال کے نشری حکومتوں میں آ کر اگر یہ سوچتے ہو یہ خاتمہ ہوگا، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ قتل حسین اصل میں ملک یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، تحفظ ناموس رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، سادات و مشائخ، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، ان حالات میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کا میں نے دورہ کیا، بہت سارے شہروں اور بہت سارے بستیوں سے خطاب بھی کیا۔ پچھلے 1 سال کے اندر بہت علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن آپ کو جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہندوستان میں جاتے ہیں ان کا جوش و جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ میں ہی وہ ممبئی کی جوانی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ممبئی کے جوانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک بات مشہور تھی کہ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے اس میں دھمک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اتنے دنوں سے اتنے بڑے نوجوانوں کے مجمع سے ملاقات میری نہ ہو سکی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہ کھچا کھچ بھرا ہوا گلستان سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اب ممبئی کی سرزمین پر بھی بیداری آ چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، اقبال نے کہا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس شیر کے ہوشیار ہونے کا وقت آ چکا ہے جو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں مختصر سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ذہن میں اتر جائے۔ حالات کا رونا جو رو رہے ہیں آج، یقیناً ہر کوئی پریشان ہے ان حالات کو لے کر کہ کیا ہوگا۔ علماء بھی پریشان ہیں، مشائخ بھی، تنظیموں کے ملی سربراہ بھی، اور عوام تو عوام ہے۔
عوام الناس کا بھی یہی حال ہے کہ سب اس حال میں پریشان ہیں کہ روز بروز کوئی نیا فتنہ سننے کو ملتا ہے، روز بروز ہمارے دلوں کو جلانے کا کام کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہے۔ باضابطہ یہ پری پلان سارے کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ مسلمان یہاں پر اگرچہ مائنورٹی میں ہیں اور اقلیت میں کہے جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بات کی طرف آپ کبھی خیال کرتے ہیں؟ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئیں پچھلے کئی سالوں سے، سچر کمیٹی، سری کرشنا کمیٹی، سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں سے تحقیق کرائی گئی کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے ہندوستان میں۔ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ ایسی رپورٹ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان دلت سماج سے بھی زیادہ نیچے کا حصہ گزار رہے ہیں، یعنی غربت و افلاس میں، ایجوکیشن میں، بہت سارے صفائی ستھرائی کے معاملات میں، ساری رپورٹوں میں موجود ہے۔ جس قوم کے بارے میں یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ یہ نہتے ہیں، کمزور ہیں، توجہ، ان لوگوں کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ڈپارٹمنٹ میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، سیاست میں ان کا کوئی قائد نہیں ہے، مال و دولت میں پیچھے ہیں، جاب لیس ہیں، یہ ساری رپورٹ موجود ہیں، یہ زبانی نہیں لکھت میں موجود ہے۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں جو قوم اتنی کمزور ہے یہاں پر یہی ساری میڈیا میں ڈسکشن کا موضوع کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جو قوم کمزور ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، پھر صبح سے شام تک یہ دجالی میڈیا کیوں اذان، برقعے، ٹوپی، داڑھی انہی پر کیوں ہے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور پھر صبح شام ان کی مالا جپتے ہو تو کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے۔ جس کو اقبال نے کہا تھا، اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہاں، یہ حالات جو آج پیدا ہوئے ہیں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں اس طرح کے، یہ کیا نیا ہے ہمارے لیے؟ میرے عزیزو، اقبال نے یہ بھی کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ آج کا نیا معاملہ نہیں ہے، روز اول سے یہ مقابلہ دیکھا جا رہا ہے، روز اول سے دیکھا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں غریب صحابہ تھے میرے آقا کے ساتھ، لیکن ان کو مارا جاتا تھا، ان کی موب لنچنگ ہوتی تھی، انہیں قتل کیا گیا، ان کو سولیوں پر چڑھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کے ساتھ ہمیشہ آزمائش کا دور چلتا رہا ہے، اور یہی حقانیت کی جماعت ہی تو اپنا امتحان دینے کے لیے کربلا کے میدان میں بھی اتری تھی۔ بہت مختصر جماعت تھی لیکن بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکر لینے کے لیے اتری تھی۔ تو دنیا یہ تاریخ ہماری جانتی ہے کہ ان کے لیے تعداد اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ امت محمدیہ کوانٹیٹی پہ نہیں چلتی ہے، کوالٹی پہ چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کو یہ پتا ہے۔ آج جو حالات کا رونا رو رہے ہیں اس پر میں گفتگو کو لے آتا ہوں میرے عزیزو۔ یوں ہی گستاخیاں نہیں ہو رہی ہیں، یوں ہی اسلام، مسلمانوں اور قرآن اور ذات رسول کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑے معاملات ہیں، عام آدمی اگرچہ نہ سمجھتا ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں برسوں تک تمہیں نشہ دیا گیا ہے اور ہر زمانے میں یہ کیا گیا ہے، کئی طرح کے نشہ میں رکھ کر کے تمہیں سن کرنے کی کوششیں کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ آج مسلمان معاشرہ جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کے محلوں کو دیکھو، نشہ بیچنے والے، نشہ کرنے والے، نشہ کے سپلائر، سب ان کو بنایا گیا۔ آتا کہاں سے؟ کون پہنچاتا ہے؟ تمہارے محلوں میں، تمہارے علاقوں میں یہ چیز کیوں ڈالی گئی؟ میں نشہ کا مطلب صرف افیون، کوکین اور ہیروئن کی بات نہیں کر رہا،
اس سے بڑھ کر کے جو ایڈکٹ بنایا گیا ہے وہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے. سچ ہے. نہایت ہی بے ہودگی کے ساتھ نوجوان اپنے اخلاق و کردار کا قتل کر رہا ہے آج. تمہیں پتا ہے یہ سارے معاملات کیوں کیے جا رہے ہیں آج؟ تمہیں اندازہ ہے سب سے زیادہ تمہیں بے حیا اور بے اخلاق بنانے کے لیے دنیا تلی ہوئی، اور سارا ٹک ٹاک کا مجرا صرف تمہاری جماعت میں کیوں آیا؟ یہ تمام بے حیائی کے چینل تم ہی لوگ کیوں چلانے لگ گئے؟ کوئی تو بات ہے. کچھ سازشوں کے شکار تم ہو گئے، تمہیں اندازہ تک نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 1400 سال سے پوری ظالم دنیا کو یہ پتا ہے یہ محمد عربی کے غلام کبھی آمنے سامنے مقابلے میں نہیں آ سکتے. ان سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. ان کا حال یہ ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. دنیا یہ جانتی ہے. ان کے ساتھ مقابلے کیا بدر میں نہیں ہوئے، احد میں نہیں ہوئے، خندق میں نہیں ہوئے، تبوک میں نہیں ہوا، کربلا میں نہیں ہوئے، صلاح الدین کے ساتھ نہیں ہوئے، شہاب الدین کے ساتھ نہیں ہوئے. تاریخ سب کو پتا ہے کہ یہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے. ان کا قتل کر دینا، ان کو ختم کر دینا یہ حل نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو 1000 قتل کرو یہ خوشی سے مرنے کو تیار ہے اپنے نبی کے غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ دنیا کی واحد قوم ایسی ہے جو کفن اپنا ساتھ لے کر چلنے کو فخر محسوس کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگ ہوں گے جو موت سے ڈر کر بھاگتے ہوں، جن کے بعد مرنے کے بعد ان کو لگتا ہو کہ جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے. مومن موت سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوگی، ادھر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، نور مصطفیٰ کی روشنی ہوگی. مومن اس بات کا خوف نہیں کرتا اور دنیا جانتی ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں. ذرا دنیا نے یہ آج سے 100 سال پہلے بھی حربہ اپنایا تھا کہ انہیں توڑنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اخلاقی اعتبار سے، ان کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے یہ جو جال بنے گئے بے حیائی کے، فحاشی کے، نشہ کے، کہ تمہیں تمہارے نبی پاک سے اتنا دور کر دیا جائے کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس بھی نہ ہونے پائے، ان کے نام پاک کی عظمت اور ہیبت تمہارے دلوں سے نکال لی جائے. 100 سال پہلے شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا، انگریز کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ان ظالموں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ 1000 ٹکڑوں میں بدل جائے لیکن پھر جمع ہوتے ہیں. ان کو جمع کون کرتا ہے؟ ان کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں، ان کی کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں. پھر انہیں جمع کون کرتا ہے؟ دنیا کے یہودی کہتے ہیں صرف نام محمد پھر جمع کرتا ہے. ان کے 1000 اختلافات ہوتے ہیں لیکن گنبد خضرا پر کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. حضور کی ذات پر یہ پھر متحد ہوتے ہیں. لہٰذا اسی طاقت سے انہیں دور کر دیا جائے، اسی رسول سے رشتے کو کمزور کیا جائے، ان کے اخلاق سے ان کو عاری کر دیا جائے کہ مسلمان تو رہے لیکن نظام مصطفیٰ کی بات نہ کرے، اخلاق مصطفیٰ کی بات نہ کرے. آج تقریباً شاید وہ اپنے اس حربے میں اور اپنی سازش میں کامیاب ہوئے ہوں گے، کیونکہ بیشتر ہمارے نوجوانوں کے چہروں سے انہوں نے پہچان بھی ختم کر دی. آج ہمارا نوجوان باہر گھومتا ہے تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے یہ تاجدار مدینہ کا غلام ہے کہ کسی اور کا غلام ہے. مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. اپنی آئیڈینٹیٹی تم نے ختم کر دی اپنے ہاتھوں سے. تمہاری داڑھی تو سڑکوں پہ نالیوں میں بہہ رہی ہے، تمہاری ٹوپیاں تو کہیں اور چھپی ہوئی ہیں. تم نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں نیوٹرل بن جاؤں، سیکولر بن جاؤں تاکہ وہ لوگ بھی راضی رہیں، یہ لوگ بھی راضی رہیں. یاد رکھنا ظالم کتوں کو اگر تم راضی کرتے کرتے 100 سال بھی بٹھا دو یہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے.
تمہارا منصب صرف اتنا تھا، ایک بار تم گنبد خضرا کے مکی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ میرا رسول اتنا غیرت مند ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ قرآن کہتا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ ایک بار اگر تم راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ آقا اتنے سخی ہیں، ایسا لجپال گھرانہ ہے کہ سارے دروازے تمہارے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا تمہارے لیے ساری عزتیں پھر سے اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کے ذریعے دلوا دیتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ تم کسی کی جے جے کار میں عزت ڈھونڈ رہے ہو، کسی کی جوتیوں میں ڈھونڈ رہے ہو، کسی کی دھوتیوں میں ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں عزت کا پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ مارارا متحرہ کے جلیل القدر بزرگ ہیں سید میاں مارا روی رحمت اللہ علیہ، حضور سید العلماء فرماتے تھے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو حالات ہو رہے ہیں کس وجہ سے۔ تمہیں ایسے سن بنانے کی دنیا نے پلاننگ کی تھی کہ انہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ خطرہ انہی لوگوں سے ہے جو بار بار ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں اس دنیا کو، اور یا ایسے ہو جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بھی ہو انہیں اثر نہیں ہونا چاہیے، یہ خاموش جیتے رہیں، اپنی لائف میں انجوائے کرتے رہیں۔ ان حالات کو لانے کے لیے تمہیں نشہ میں رکھا گیا، تمہیں انٹرنیٹ کا ایڈکٹ بنا دیا گیا، تمہیں بے حیا کر دیا گیا، فلموں سے گلیمر کی دنیا کا عاشق بنا دیا گیا۔ ہمارے بچے ہمارے نوجوان جینز پھاڑ کر کے بالوں میں ڈیزائن کر کے کسی کا فین بن کر کے فخر کرنے لگ گئے، ان کو ایسا لگنے لگا میں پوش ورلڈ میں جی رہا ہوں، میں بہت ہائی فائی لائف جی رہا ہوں۔ انہیں پتا نہیں تمہاری جو ہائی فائی لائف کی بات کر رہے ہو یہ صرف تمہارے جوانی کے ایام ہیں، بس یہ گلیمر کی دنیا تم دیکھ رہے ہو، چاہے وہ سٹارز کو دیکھ کر کے تم فریفتہ ہو جاتے ہو کیا ان کی عزت ہے، میرے عزیزوں وہ بھیڑ ہے، عزت نہیں ہے، وہ بھیڑ ہے۔ تم پردہ سیمی پر ٹیلی ویژن پر تھرکنے والے چند اوباشوں کو دیکھ کر پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے کہ عزت ان کی ہے، ہمیں بھی ایسی کھانا چاہیے، ہمیں بھی ایسی پہننا چاہیے، ہمیں بھی ایسی ڈیزائن کرنا چاہیے، وہ پھاڑ کے پہنے تو ہم بھی پھاڑ کے پہنے، وہ ننگے گھومے تو ہم بھی ننگے گھومے۔ تم کہاں چل پڑے؟ تمہیں پتا ہے تم کس کی امانت ہو؟ تم رسول اللہ کی امانت ہو۔ تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ چند مجرا کرنے والوں کو دیکھ کر تم پاگل ہو جاؤ، بلکہ اے نوجوانوں تمہارا آئیڈیل تو سیف اللہ المسلول خالد بن ولید ہے، تمہارا آئیڈیل تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، تمہارے آئیڈیل وہ اولیاء کاملین ہیں۔ دیکھو مجھے بتاؤ، آج میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں جن کے ہاں تم عزت ڈھونڈ رہے ہو ان کا بڑھاپا آنے دو، ان کو تو نوکری سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، ان کی وہ چمک دمک باقی نہیں رہتی، اور تم بھی پھر کسی اور کے فین بن جاتے ہو۔ نیا جوان آ جائے، کوئی نیا ایکٹر آ جائے، نئی ایکٹریس آ جائے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ بوڑھوں کو چھوڑ دیا گیا، ارے حسن جہاں ختم ہوا بھیڑ بھی ختم ہوئی، تم جس کو عزت کر رہے تھے۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، حضور کے غلاموں کو دیکھو، نبی پاک پر جس نے اپنی زندگی قربان کی وہ جتنا بوڑھا ہو جائے اتنی عزت بڑھتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ یہاں کون ایسا نہیں ہے جو اپنے دل و جان سے عشق نہ کرتا ہو؟ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقات، تاج الشریعہ کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی۔ ارے 70 سال کی عمر کے بعد بھی حسن کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں مر مٹنے کو تیار ہیں۔ کیا آج ہمارے مشائخ نہیں موجود ہیں؟
माररा मुतहरा में मौजूद हुजूर अमीन मिल्लत को जाकर देखो, कचोछा मुकद्दसा की शान हुजूर शेखुल इस्लाम को भी जाकर देखो। ये वो मशाइख हैं जिनकी उम्र 80 साल को हो गई लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि आज उनको देखने वाला जमाना नहीं है, बल्कि इनकी उम्रें जितनी बढ़ती जाती हैं जमाना उतना ही दीवाना होता जाता है। वजह यह है कि इन्होंने इज्जत ये ग्लैमर की दुनिया से नहीं बनाई थी, इन्होंने इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों से बनाई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत मेरे आका के कदमों में है। मैं फिर आता हूं अपनी बात पर, फिर आता हूं। आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ये तुम्हें आजमाने के लिए कि अब तुम्हारे अंदर कितनी वफा बाकी है, तुम्हारे अंदर एहसास अभी कितना बाकी है, ये देखने के लिए। अब आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं, एक डॉक्टर किसी को बेहोश होने का इंजेक्शन दे रहा है या सुन होने की गोली खिला रहा है। जब तुमको उसने गोली खिलाया, इंजेक्शन किया, अब उसे पता कैसे चले कि तुम बेहोश हो गए हो? वो तुम्हें चूंटी काट के देखेगा, सुई चुभा कर देखेगा, कैंची लगा के देखेगा। हाँ, तुम्हें वो कैंची लगाकर, सुई लगाकर या चूंटी काट कर देखेगा कि होश है या खत्म हुआ। अगर तुम्हारे अंदर हरकत बाकी है तो उसे लगेगा अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ, अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ है। पूरा बेहोश होने के बाद तो काट पीट करेंगे ना, अभी बाकी है तो फिर इंजेक्शन देंगे, फिर गोलियां खिलाएंगे। मेरे अजीजों, पिछले 10-20 साल से जो तुम्हें नशा दिया जा रहा था, जो तुम्हें एडिक्ट बनाया गया था, आज ये चेक किया जा रहा है हुजूर की गुस्ताखी करके कि ये अभी बेहोश हुए कि नहीं हुए। ये कैंची से काट करके जो देखता है डॉक्टर, ये आज काट के देखा जा रहा है। अल्लाह की शान में गालियां दो, कुरान को कोसो, इस्लाम के खिलाफ बोलो, फिर देखो इसमें बेहोश कितने हुए और कितने होश में हैं। लेकिन इन जालिमों को ये पता नहीं कि जब जब तुम नशा देते रहोगे, जब जब तुम एडिक्ट बनाते रहोगे मेरे मुस्तफा के गुलामों को, हो सकता है कुछ पर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट काम कर जाए, लेकिन मेरा मौला मेरे हबीब की उम्मत को इस तरह बेसहारा कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए तो कहा है किसी ने, हर दौर में यजीदी फितने उठते हैं और हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह। हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। आज के हालात पर भी मैं अगर आपसे कहूं, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिकल चल रहा है और अरबों पर तो इन्होंने ऐसा नशा डाल दिया है कि उनमें से कोई उठने को तैयार नहीं, उठने को तैयार। उनके पास सब कुछ है लेकिन वो ऐसे नशेड़ी हो चुके हैं, किस चीज के? दौलत के, माल के, हुस्न के, इंटरनेट के और ये नशा के, क्या उनको अब ये पता भी नहीं है कि हुजूर पाक की साथ के साथ क्या किया जा रहा है, दुनिया भर में कितना कत्ले आम हो रहा है, उन्हें खबर भी नहीं है। वो अपने सोने के टॉयलेट बनाने में मशहूर हैं, मसरूफ हैं, वो घोड़ों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। उन्हें अब ये पता नहीं कि फिलिस्तीन में कितने कत्ल हो रहे हैं, इराक में कितने जनाजे उठ रहे हैं, शाम में कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें एहसास नहीं। क्यों? उन पर जो नशा छोड़ा गया था वो नशा तकरीबन काम कर गया है, वो अब बेहोश सी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में करोड़ा शुक्र अदा करता हूँ, मेरा मुल्क हिंदुस्तान इन जालिमों के नशा देने पर अभी इतना बेहोश नहीं हुआ है। सच है। वजह क्या है? अगर ये सब बेहोश हो चुके होते हिंदुस्तान के बच्चे, तो आज किसी बस्ती से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लग रहा होता। हमें यह अंदाजा है कि हम जिस बस्ती से गुजर रहे हैं, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा हाथ उठाता है, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यह इस बात की अलामत है कि तुम्हारा दिया हुआ नशा भी काम नहीं किया है। हो सकता है कुछ बच्चे गुनहगार हो गए हैं, लेकिन मेरे आका का कोई गद्दार नहीं हुआ। और जब तक तुम्हारे अंदर ये हरकत बाकी रहेगी मेरे आका के लिए, हुजूर की वफा के लिए, याद रखो कि ये तुम्हारा फिर कुछ ना कर सकेंगे। हो सकता है कुछ के कत्ल हो जाएं, हो सकता है कल मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, हो सकता है मुझे कोई शूट कर दे, इसलिए कि हर दिन हर लम्हा मेरे मुतालिक जो प्लानिंग हो रही है मुझे पता है। इसे जेल में अंदर डाल दो या इसको आखिरी
उरूज तक आखिरी इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, सब कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं। जो जीना था वो जी लिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से जो इज्जत मिली है, ये जालिम करोड़ों दे करके भी वो इज्जत खरीद ना सकेंगे। आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की वजह से ये जो मजमा हमें मिला है, ये मोहब्बतें जो मिली है, ये बहुत कुछ है जो मेरी हैसियत से ज्यादा मुझे मौला ने दिया है। लेकिन अब डर इस बात का नहीं है कि कल को गर्दन उड़ा दी जाएगी, कल को मेरे हाथ पैर मार दिए जाएंगे, कल को हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, इस बात का खौफ नहीं। इसलिए कि मुझे इस बात का यकीन है कि अगर हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं मेरे आका की मोहब्बत में, तो दुनिया में इस्लाम का कुछ नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि हमें पता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, ये जो कुछ भी हालात आज पेश आ रहे हैं, ये तुम्हारी आजमाइश है। ये तुम्हारे एहसास को और तुम्हारे होश को चेक करने के हालात हैं। तुम अपने एहसास और तुम अपने होश को सही तरीके से इस्तेमाल करो। मेरी तकरीरों का मतलब ये नहीं होता कि मैं नौजवानों को उभार करके ये कहो कि तोड़ फोड़ करो, कत्ल गारत करो। नहीं, हमारा ये दीन सिखाया ही नहीं। मेरे अजीजों, हमारे बच्चों के अंदर जो गैरत मौजूद है वो किसी के अंदर नहीं है, मुझे पता है। जो अपने नबी पाक के नाम पर अपनी गर्दनें लुटाने को तैयार है वो कहीं नहीं है। लेकिन हम फिर भी अपने नौजवानों को खुलेआम इस तरह छोड़ना भी नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दो या तुम किसी और का नुकसान करो। लेकिन मेरी तकरीर का खुलासा ये होता है कि तुम ऐसे बेहोश ना हो जाओ, ऐसे सुन ना हो जाओ कि कोई कुत्ता कुछ भी भौंकता रहे और तुम बिस्तर पर लेटे रहो। ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। उसके जवाब के कई तरीके तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुम अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम की जात पर उंगली उठाते हो, आओ तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बारे में कहते हो। अब इतनी मेहनत हमारे बच्चे करके दिखाएं कि जिस गली से गुजरे मोहम्मद मोहम्मद की सदाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां वो मिटाने की कोशिश करे, तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को ताबिंदा करके दिखाओ कि मैं मेरे नबी पाक का सच्चा गुलाम हूं और उनके अखलाक और उनके किरदार और उनकी सुन्नतों पर मुझे फख्र है और गर्व है। तुम अगर नंगे घूमने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर अमल करके क्यों नहीं फख्र कर सकता? क्यों नहीं फख्र कर सकता? अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपको अंदाजा भी नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा में जो रौब रखा गया है, जो रौब रखा गया है, वो अच्छे खासे सूट बूट में भी रौब नहीं है। अच्छे खासे दुनियादारों के लिबास में भी वो रौब नहीं। मेरा मौला नबी पाक के गुलामों का रौब हर एक के दिल पर डालता है। जंगल के दरिंदे तक मेरे आका के गुलामों से खौफ खाते हैं, अदब भी करते हैं। लेकिन हो क्या गया है हमारी कौम को, जो दूर होते चले गए, दूर होते चले गए, इतने दूर हो गए कि तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया। आ जाओ, वापस लौट करके नबी पाक से वफा करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करो। दुनिया की रंगीनियां तुमने बहुत देख ली, दुनिया की लज्जतें तुमने बहुत उठा ली। तुम्हें पता है एक दिन तुम्हारी आंखें बंद होने वाली हैं, एक दिन तुम्हारे दिल की धड़कनें रुक जाने वाली हैं। तुम्हें पता है तुम इतने बेयारो मददगार होंगे कि अपना हाथ तक उठा नहीं सकोगे। तुम जब मरने के करीब होंगे, एक बूंद पानी तुम्हारे लिए दरिया के बराबर लगता होगा, और तुम्हारे करीब सिरहाने पर कोई खड़ा होगा तो तुम उससे पानी की ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर पाओगे। सकरात के वक्त तुम दुनिया छोड़कर जा रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद सब धरी की धरी रह जाएगी। जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे वो सब यहां रह जाएगा। इस दुनिया का हाल तुम नहीं देखते, ये तो तुम्हारे बदन से कपड़े तक उतार लेते हैं।
تمہارے جسم سے ساری قیمتی چیزیں اتار لی جاتی ہیں، مہنگی گھڑیاں، مہنگی انگوٹھیاں، مہنگے چشمے، سب کچھ تمہارے اتار لیے جاتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں تمہیں؟ کچھ نہیں۔ عورتیں بھی جانتی ہیں سارا زیور ان کی سانس رکتے ہی اتار لیا جاتا ہے، اور ایسا کہ سلا ہوا کپڑا تک نہیں پہناتے، اور جب لے کر جاتے ہیں قبر میں میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میرے عزیزوں، تم بہت مرتبہ قبرستان گئے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے مردے دفنائے ہوں گے، دیکھ کر کیا ہو قبروں پر، چاہے دنیا کا کتنا مالدار آدمی کیوں نہ ہو، جب تم اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں لٹا کر آتے ہو، کیا اسے ایک تکیہ، ایک بوریا، ایک چادر دے آتے ہو؟ ایک بوریا تک نہیں بچھاتے، اس کو ایسی ہی ننگی مٹی پر لٹا کر آ جاتے، تکیہ بھی نہیں دیتے، اوڑھنے کی چادر بھی نہیں دیتے، اس پر مزید اتنی چھوٹی قبر کی کروٹ لینے کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے، اس پر بھی مزید یہ کہ تختیاں بند کرنے کے بعد روشنی آنے کے لیے ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتے۔ کیا آج تک دیکھا آپ نے قبر میں کسی کو کہ ہمارا باپ ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، دفن ہو رہا ہو، 100-500 روپے رکھ کے آ جاتے ہیں، 1000-2000 روپے اس کے ساتھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، 1,00,000 روپے قبر میں رکھ کے آ جاتے ہیں، اس کا کام آئے گا؟ عام بندہ بھی جانتا ہے کہ اب یہ دولت اس کے کوئی کام نہیں آنے والی، چاہے میں 1,00,000 روپے رکھ کے آؤں، کروڑ روپے رکھ کے آؤں، اب ہمارے جانے کے بعد جو فرشتے ان کے پاس آنے والے وہ رشوت لینے والے نہیں ہیں، وہ رشوت والے نہیں ہیں۔ تم سب کو پتا ہے ہمارے ساتھ یہی حال ہونے والا ہے، سب کے ساتھ، سب کے ساتھ، یہ دنیا چھوڑ کر جاؤ گے، سب دھری کی دھری رہ جائے گی، لیکن تمہیں پتا ہے، میں ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں رکھنے کے بعد اور قبر بند کرنے کے بعد مردے کو سب سے زیادہ خواہش کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ مردہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار تھوڑی دیر میری قبر کے آس پاس بیٹھے رہیں، تاکہ وہ بیٹھے رہیں گے تو میرے دل کو قرار آئے گا، سکون آتا رہے گا، لیکن ہائے افسوس کوئی رشتہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کون بیٹھتا ہے قبروں پر؟ کون بیٹھتا ہے؟ بہت زیادہ اگر کوئی بیٹھ بھی گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے گا، واپس اپنے گھر چلا آئے گا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، جب ہمیں چھوڑ کر ہمارے رشتہ دار، عزیز دوست دفن کر کے چلے آتے ہیں، تم حسرت سے ان کو دیکھتے رہ جاؤ گے، وہ الٹے پاؤں چلتے چلے جائیں گے، تمہارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، اور قبر کو اتنا ٹائٹ بند کر کے آئیں گے کہ اٹھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے جانے کے، ان کے چپلوں کی آواز تک تم قبر میں سنتے ہوں گے، تمہیں سب پتا ہوگا کہ کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے، قبر کی تاریکی۔ لیکن یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ، جب عزیز بھائی چھوڑ کر جاتا ہے، باپ ہو تو وہ بھی دفن کر کے چلا جاتا ہے، ماں ہو تو بھی قبرستان کے حوالے کر دیتی ہے، سگے رشتے ہمیں قبر کے حوالے کر کے چلے آتے، کوئی نہیں بیٹھتا، اور اس قبر کی تنہائی اور تاریکی میں اگر کوئی اجالا لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے، میرے آقا کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، روشنی لے کر آتے ہیں، روشنی لے کر آتے ہیں، اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ ہم جاتے ہیں قبر میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روشنی لے کر تشریف لائیں گے، اور منکر نکیر سے کہیں گے یہ میرا غلام ہے، آہستہ جگاؤ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں میرے آقا سے وفا کیا تھا۔ اب سنو میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی قبر میں روشنی لے کر آنے والے ہیں، تو پھر دنیا میں اس کی جوتیاں اٹھانے پر کیوں مصروف ہو، اس کے جے جے کار کرنے میں کیوں مصروف ہو؟ کاش اس نبی کو آج راضی کر لیتے، کل تم قبر میں سکون سے سو رہے ہوتے۔ اور صرف قبر کی بات نہیں، حشر کی بھی بات میں بتاؤں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا آقا ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں قیامت میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، مجھے کہاں ڈھونڈو گے؟ جب امت میری بہت پیاس سے بلک رہی ہوگی،
حوض کوثر پر میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، وہاں ڈھونڈ لینا۔ اگر میں وہاں نہیں ملا تو میزان عمل جہاں لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پر دیکھ لینا میں اپنے امتیوں کے اعمال کو بڑھانے میں مصروف ہوں گا کہ ان کی بخشش ہو جائے کسی طرح، وہاں ڈھونڈ لینا۔ اب پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر میزان عمل پر بھی نہیں ملا تو پل صراط کے قریب دیکھ لینا میں اپنے امتیوں کو آسانی سے گزار رہا ہوگا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے عزیز نوجوانوں، جو رسول پاک تمہاری قبر میں بھی تمہیں تنہا نہ چھوڑیں، تمہیں حشر میں بھی تنہا نہ چھوڑیں، تمہاری پیاس بجھانے کے لیے آئیں، تمہارے اعمال کو بھاری کرنے کے لیے آئیں اور میزان عمل پر تمہیں نجات دلانے کے لیے آئیں، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ آج دنیا میں اسی نبی کو چھوڑ کر کسی اور کے اخلاق پر تم جاؤ؟ کیا آج تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس نبی پاک کی غلامی کو ٹھکرا کر کسی اور کی غلامی کا کلادہ اپنے گلے میں پہنو؟ ہرگز نہیں میرے عزیزوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنو اس بریلی کے امام سے جو آج سے 100 سال پہلے نصیحت یہ دے کر کے گیا تھا، اے نوجوانوں جب تمہیں پتا ہے پہنچنا اسی رسول کے پاس ہے تو پھر اس نصیحت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے جو عزت پائی وہ کہاں سے پائی؟ کس بنیاد پر عزت پائی؟ بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، کالے جو حبشہ کے ہوتے ہیں، حضرت بلال حبشی، لیکن آج کوئی ان کا نام توہین سے لے گا، ان کی توہین کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ حبشہ کے ہیں، کالے ہیں، لیکن چاند بھی ان پر رشک کرتا ہے۔ اور بلال حبشی کو میرے آقا نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ عزت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، رسول پاک کے قدموں میں ہے، حضور سے وفا کرو تمہیں بلندیاں عروج مل کر رہے گا۔ یہ جو منبر علماء کے لیے سجایا گیا، کیوں؟ یہ نیتا ہے، یہاں پر قوم نیچے بیٹھی ہے اور یہاں پر ان کی طرح عزت نہیں ہوتی جو 100 200 نوٹ لے کر کے بھیڑ جمع کرتے ہیں۔ یہ وہ مجمع نہیں ہے میرے عزیزوں۔ کیا کسی نے آپ کو 100 روپے 200 روپے دے کے یہاں بلایا ہے؟ جے جے پکارتے رہو، صبح لال جھنڈا رات میں ہرا جھنڈا، ہاں در بدر ادھر ادھر اپنے گلے کے پٹے بھی بدلتے رہو۔ کیا ان لوگوں میں سے تم ہو؟ الحمدللہ ہم قادری پٹا ہمیشہ پہنے رہتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری تو نسبت ایک ہے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، غوث پاک کی غلامی ہے، نبی پاک تک لے جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ مجمع نہیں جو 100 200 کے لیے جمع کیا گیا ہے، یہ وہ مجمع ہے جو خود اپنی قربانی دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاں یہاں سب کو پتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتاؤں، میرے خطاب سننے کے لیے آنے والے لوگ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیسی تقریر سننا ہے۔ جو لوگ سنے ہوں گے یا پہلے حالات معلوم ہوں گے، علماء بھی، ورنہ بہت سارے لوگ قریب کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کل کیس ہو جائے گا ہمارے اوپر بھی۔ ہاں فوٹو میں آ جائیں گے، پولیس ہمیں بھی تحقیقات کرے گی کہ وہ مولانا کے پاس کیوں کھڑے تھے۔ اور میں جانتا ہوں یہاں سوچ سمجھ کر کے آتا ہے مجمع، اور منبر پر بیٹھنے والے علماء بھی اچھی طرح سے سوچ لیتے ہیں۔ یہ وہی خالص لوگ ہیں جن کو اپنی موت کا خوف نہیں، بلکہ یہ وہی خالص لوگ ہیں جو چندہ اکٹھا کرنے نہیں بلکہ اپنی گردن میرے آقا پر نچھاور کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں سنو، یہ عزت انہیں کیوں ملی ہے؟ یہ علماء کی عزت، یہ ہمیں جو کرسی ملی، کیا کوئی پارٹی کی وجہ سے، کوئی حکومت کی وجہ سے، کوئی دولت کی وجہ سے، کیا کسی بڑے خاندان کی وجہ سے؟ یہ جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ صرف اتنی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے،
یہ عزت جو ان علماء کو ملی ہے یا ہمیں ملی ہے، اس کے لیے برجستہ ہمیں یہ کہنا حق بنتا ہے، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ارے ہم نے تو دیکھا ہے ہالینڈ، نیدرلینڈ، یورپ میں موجود پارلیمنٹ میں ڈسکشن چل رہا ہے منسٹرز کے درمیان، کس کو لے کر کے؟ بہت دور ایک ملک میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک عالم، ویل چیئر پر بیٹھا ہوا معذور عالم، اس کو لے کر کے ہالینڈ، نیدرلینڈ کے لوگ پریشان ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ طاقت و قوت تخت کو نہیں کہا جاتا، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے۔ یہ چاہے معذور آدمی کے اندر آ جائے، کھڑے ہونے کی طاقت اگرچہ نہ ہو، لیکن سینہ اگر عشق مصطفیٰ سے بھرا ہے، وہ یورپ کو بھی ہلاتا ہے اور پوری دنیا کو بھی ہلاتا ہے۔ اور اگر انتقال ہو بھی جائے، ہر ایک کی زبان پر اپنی محبت کے نغمے بٹھا کر جاتا۔ آج 100 سال گزر گئے فاضل بریلوی کو گئے ہوئے، تاجدار اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو انتقال کیے ہوئے 100 سال گزر گئے، حاجی وارث علی شاہ کو انتقال کیا 100 سال گزر گئے۔ مجھے بتاؤ اس مجمع میں ان بزرگوں کو دیکھا ہوا کوئی ہے؟ شاید باپ دادوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کئی پشتیں گزر گئی، لیکن ذکر ایسا ہوتا ہے جیسے اپنے باپ داداؤں کا بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا ذکر اتنا نہیں کرتے جتنا ان بزرگوں کا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے لوگوں کے درمیان اپنی محبت کے سکے نہیں بٹھائے تھے، یہ جب تک تھے صرف میرے مصطفیٰ کے عشق کی بات کرتے تھے، اور مولا نے ان کو انعام یہ دیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اور مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اسی لیے آج سے اپنی عادت یہ بنا لو، ان کتوں کے بھونکنے کے بعد اگر تم میرے مصطفیٰ کی مدح سرائی میں مصروف ہو گئے تو یاد رکھنا یہ کیڑے کہاں چلے جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، لیکن تمہارا نام رہتی دنیا تک روشن ہی رہے گا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پر یہ طوفان بدتمیزی لا رہے تھے، اس وقت اگر میدان میں کوئی میرے آقا کی محبت کی بات کر رہا تھا وہ تم تھے، یہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے گستاخوں کے نام کس کو یاد ہے؟ 1400 سال سے گستاخیاں ہو رہی ہیں، حضور پاک کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہیں، کتنوں کو یاد ہے؟ کون جانتا ہے؟ ان کی گستاخیاں کیا ہیں یہ بھی نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کچھ نام معلوم ہوں گے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ کیڑوں کے نام معلوم ہوں گے، لیکن کیا کہتے تھے یہ تو نہیں معلوم۔ حضور کو کیا کہتے تھے سب ختم ہو گیا۔ آج سے 100 سال پہلے بھی کتاب لکھی جا رہی تھی میرے آقا کی توہین پر، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ سارے گستاخ یاد رہ گئے سب کو؟ سب ہلاکت کے دلدل میں پھنس گئے، دنیا میں بھی ذلیل اور مرتے بھی تو ہیں ذلیل ہو کر۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 14 صدیاں گزر گئی، میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے حسان بن ثابت نے جو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ یہ جملے 1400 سال پہلے کے ہیں، لیکن ہر عاشق کو آج یاد ہے۔ پتہ یہ چلا حضور کی گستاخیاں کرنے والے مٹ جاتے ہیں اور نام لینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اب بات آ گئی ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ختم اختتام کی طرف لے آتا ہوں۔ میں زیادہ طویل گفتگو کرنے کا عادی نہیں۔ اب جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کو ایک سائیڈ رکھو، ان کیڑوں کی موت بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ
عبرتناک انجام تک ان کو پہنچائے گا. رہتی دنیا تک مولا انہیں عبرتناک انجام تک پہنچا کر لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنائے گا. انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جس طرح کی ذلت و خواری کے شکار ہوتے رہے، یہ ظالم کتے بھی انہی ذلت و خواری کے شکار ہوتے رہیں گے. اور ان لوگوں کے لیے جو بار بار بیٹھ کر کے کہتے ہیں اسلام کا وناش کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خاتمہ کر دیں گے، ان کی سچائی بتائیں گے، ان کی حقیقت بتائیں گے. ظالموں، تم اپنے بدن سے کھجلی نہیں مٹا سکتے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا دین اتنا مقدس ہے کہ اس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں. تم اس درخت کو ہلانے کی بات کرتے ہو. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. اس کا پتہ بھی نہیں ہلے گا. تمہیں پتہ نہیں ہے، تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھو، تم نے ابھی ظلم کیا ہی کیا ہے. ہلاکوں نے تو ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، چنگیز نے تو بغداد کو خون خون کر دیا تھا. کئی ظالم یزید آئے اسلام کو ہلانے کے لیے، وہ 50 سال تک حکومت کر کے اس اسلام کا بال بیکا نہ کر سکے. تم 5 سال کے نشری حکومتوں میں آ کر اگر یہ سوچتے ہو یہ خاتمہ ہوگا، ناممکن ہے، ناممکن ہے. ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم یہ اعلان کریں گے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، تحفظ ناموس رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اس بارگاہ مصطفیٰ کا حسن بیان کرنے والے ایک دو نہیں، پوری دنیا میں گستاخوں کو ڈھونڈو گے تو یہ انگلیوں پر ملیں گے، انگلیوں پر. اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کو 8 سال کے بچوں سے بھی ڈر لگتا ہے. عیش ختم، نیند ختم، سکون ختم. ہاں، حضور کی شان میں گالیاں دے کر چھپ چھپ کر پھرتے ہو، ڈر ڈر کر کے پھرتے ہو، پھر کہتے ہو یہ مار ڈالیں گے، مار ڈالیں گے. ہم میں سے کون مار ڈالنے کی بات کر رہا ہے؟ حضور کی گستاخی کرنے کے بعد تمہیں پتا ہے دنیا کا چین و سکون ختم ہو گیا، غارت ختم ہو گئی، سب غارت ہو گئی. آخرت کا انجام تو ابھی باقی ہے، آخرت کا باقی ہے. یہاں ان ظالموں کی سچویشن تم خود دیکھ لو. گالیاں دینے والے گوفے میں چھپے رہ گئے اور حضور کی عزت کی بات کرنے والا ہزاروں کے مجمع میں تنہا گھوم رہا ہے. الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، میں جس جگہ جا رہا ہوں پھولوں کی برسات، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہے، بلکہ حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے ہے. ہم نے دنیا میں جب یہ عزت دیکھی ہے حضور کی بات کرنے والے کی، تو ابھی حشر میں دیکھنا باقی ہے. اعلیٰ حضرت کو ہم سنتے آئے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشرت میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. کہاں دیکھنی ہے؟ حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. انشاءاللہ وہ دن باقی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، محفل کی ختم کے قریب ہمارا یہ اپنا شیوا ہے، ہم بیان کریں گے. تم بھونکتے ہو، ہم بتاتے ہیں حضور کے عاشق آج بھی کیسے زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا نام مردہ ہونے نہیں دیتا. کیا ہمارے مجمع میں امام احمد رضا زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے مجمع میں حاجی وارث زندہ ہے یا نہیں؟ ہمارے مجمع میں غریب نواز غوث اعظم امام حسین کا ذکر زندہ ہے یا نہیں؟ وہ اس لیے زندہ ہے کہ زندہ رسول کی بات کرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے، اس کا ذکر بھی باقی رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تم گستاخیاں کرتے رہ گئے، وہ گستاخیاں تو لوگ بھول گئے. اگر اس زمانے کو کچھ یاد رہ گیا تو کیا یاد رہا؟ بوسیری کا پکارا ہوا وہ قصیدہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له
صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نعرے تکبیر. 700 سال پہلے پکارے ہوئے شرف الدین بوسیری کا قصیدہ ہم جیسے نکموں کو یاد رہ گیا. تمہاری گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہیں گی. آؤ میں تمہیں ہر زبان میں بتاتا ہوں. فارسی کا عاشق رسول ملا جامی کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زے عیسیاں یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا دراآ یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. یہ فارسی میں میرے آقا کی شان بیان کرنے والے آج تک ان کی باتیں گنگنائی جا رہی ہیں. اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور فارسی والوں نے کہا عربی والوں نے کہا پیر مہر علی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مجبریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیں کتی جاریا. جب سارے لوگوں نے تعریف کی اب باری آتی ہے حسان الہند امام عشق محبت کی. بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ بھوکنے والے بھوکتے ہیں مگر آپ کے گدا یوں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا ہم بے کسوں کا سہارا. ہمارا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرے رسالت لبیک